ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ راکب دوش رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کی یہ بزم سجی ہوئی ہے۔ ہم ابتداً یہ جاننا چاہیں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر قرآن کریم میں جو آیات بینات ہیں ان کے حوالے سے کچھ روشنی ہمیں حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی معروف آیت کریمہ سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ تو محض اسی بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ تو رجس کہتے ہیں گندگی کو۔ اس لفظ پہ الف لام داخل ہے، اگر اس کو استغراقی مانا جائے تو ہر قسم کی گندگی یہاں مراد ہوگی۔ یعنی الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے کہ جس پر داخل ہوتا ہے وہ لفظ جتنے افراد پر بولا جاتا ہے سارے افراد وہاں مراد۔ جیسے الانسان بول دیں تو اگر جو انسان کا لفظ جتنوں پہ بولا جائے گا اگر یہ الف لام استغراقی ہوگا سب پر اطلاق تو ہوگا، تمام انسان یہاں مراد ہوں گے۔ تو جب فضائل اور مدح میں کلام کیا جائے انبیاء علیہ السلام کے یا نفوس قدسیہ کے تو بہتر ہے کہ پھر استغراقی مان کر ہر قسم کی گندگی یہاں مراد لی جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے کا اظہار فرمایا کہ تم سے دور کر دے۔ وہ عقائد کی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقیات کی، کردار کی، اور ظاہری طور پہ کہ جس کو دیکھ کر کوئی کراہت محسوس ہو، ہر طرح کی گندگی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا۔ اور آگے جو فرمایا کہ یطہرکم تطہیرا، نہ صرف دور سے بھی تطہیر حاصل ہوتی ہے کہ گندگی دور ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ اور پاکیزگی، اور اس میں بھی پھر تاکید ہے کیونکہ یطہرکم تطہیرا، تطہیر ہے مصدر، تطہیر مصدر ہے، اور جب مصدر آتا ہے فعل کے بعد اہل علم تشریح فرمائیں تو یا تو وہ عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا خاص قسم کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا فعل سے جو مفہوم حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس کو مؤکد اور پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو مفعول مطلق اسے تاکیدی کہتے ہیں، یہ ہے مفعول مطلق تاکیدی۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ فرماتا وہ تمہیں پاک کر دے گا تو یہ بھی کافی تھا، خوب پاک کر دے گا، اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ خود اس میں تاکید بیان فرما رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کا بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث سے عرض کر دیتا ہوں، جب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع کا ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ انی ترکت فیکم ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ سبحان اللہ۔ کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے لن تضلوا۔ یہ لن جو آتا ہے یہ فعل مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اولاد یعنی اہل بیت، یہ مبدل منہ بدل ہے یعنی اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس اعتبار سے کہ ذات دیکھیں تو کامل و اکمل اور بالکل پاک، اور اگر کوئی ان کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی گمراہی سے بالکل پاک و صاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے ذات کے اعتبار سے بھی اور فیض کے اعتبار سے بھی پاکیزگی ہی پاکیزگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔